اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلیہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات ایام فاطمیہ کی مجلس ہے اور یہ سلسلہ آج مردانی مجلس اور مردوں کے حوالے سے ختم ہوگا اور کل زنانی اور عورتوں کا پروگرام ہوگا. مسلسل میں اس پروگرام میں آتا رہا ہوں اور اپنی نوعیت کا بڑا یہ شاندار پروگرام ہے اور اس میں اس کے بنیاد گزار حجت الاسلام مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ اور ان کے ساتھ جو لوگ اس بستی کے حضرات ہیں وہ قابل ستائش ہیں اس بات کے لیے کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود جس طرح سے اہتمام کرتے ہیں اور جس طرح سے مومنین آتے ہیں اور مجالس کو مسلسل سنتے ہیں. یہ مومنین کا بھی کریڈٹ ہے, یہ ان کی بھی جسے کہتے ہیں توفیق ہے, اس لیے کہ دسترخوان بچتا تو ضرور ہے لیکن کھاتا وہی ہے جس کی قسمت میں ہوتا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. یہ مجلس حسین ہے اور اس مجلس کی بنیاد اور اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یہ 11 اماموں کی ماں کی مجلس ہے. توجہ فرمائیں, اس دسترخوان پر ہر کسی کو خدا نے نوازا نہیں ہے کہ وہ آ جائے. لہذا جو آپ آتے ہیں زحمت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی ہے زحمت, ہم بھی آتے ہیں دور دراز سے. بھی مجھے ٹرین پکڑنی اور رائے بریلی جانا ہے اور میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ظاہر سی بات ہے مجلس سے مسلسل ہو رہی ہیں اور ہم سے بہترین ذاکرین آئیں گے بھی اور آپ تک بات پہنچائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مجالس کا پروگرام ہوتا ہے نا, چاہے وہ کوئی عالم کرے, چاہے وہ انجمن کرے, چاہے وہ سیکریٹری کرے, ہمارے استاد کہتے تھے کب اگر ذکر حسین اور عزا کے لیے جب تمہیں کوئی ذمہ داری دی جائے تو تمہیں کوئی اور ذمہ داری نہیں دے رہا ہے, وہ ذمہ داری دے رہا ہے جس نے عزاداری کی حفاظت کی ضمانت لی ہے. تو تمہیں فخر اور خلوص اور بڑے جذبے سے کام کرنا چاہیے. اور دلیل ہے کہ آپ دیکھیں مسلسل یہ کافی سالوں سے پروگرام ہوتا جا رہا ہے اور کسی سال ایسا نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام کمزور رہے. یہ شہزادی کی نظر عنایت ہے. لہذا مولانا کے لیے اور ان کے ساتھ جو افراد یہاں پر ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اور جو مومنین دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, شہزادی سے بس یہی التماس ہے کہ اسے چھوٹا سا تحفہ ہے. ہم آپ کے سامنے کیا تحفہ دے سکتے ہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ چھوٹی سی ایک ہدیہ ہے, تحفہ ہے, قبول کر لیں اور اس کے عوض میں ہماری نسلوں کو بھی عزت دار بنائیں اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ کریں. اور قیامت میں چونکہ آپ ملکہ شفاعت ہیں لہذا وہاں پر بھی ہمیں اپنے کرم سے نوازیں گے انشاءاللہ. اس امید کے لیے اور اس دعا کے قبول ہونے کے لیے
جتنی شہزادی کی دل میں محبت ہے اتنی بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ میں اپنے برادر عزیز شاعر اہل بیت جناب منیر بنارسی صاحب سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا آپ میرے پہلے پڑھیں، لیکن چونکہ مجھے جانا ہے لہذا آپ کو پڑھنا تھا مجھ سے پہلے اور میں آپ کو سن نہیں پاؤں گا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کھلے دل سے ہماری اس کو ریکویسٹ کو قبول کریں گے۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فیصلہ کن جملہ ہے، اور ہمارے مذہب میں معصوم اسے کہتے ہیں جو ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایموشنل ہو کے فیصلہ معصوم نہیں کرتا۔ مذہب تشیع میں معصوم کے معنی گناہوں سے بچنے کے نہیں ہیں، وہ پیدا ہی ہوتے ہیں معصوم اور چلے جاتے ہیں معصوم، ان کے تصور میں بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو معصوم کے معنی کیا ہے؟ معصوم کے معنی یہ ہیں کہ جذبات سے فیصلہ نہ کرے۔ بیٹی بہت اچھی ہے، بیٹی کی محبت سر پہ سوار ہو گئی، جو چاہا کہہ دیا، یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، معصوم نہیں کر سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اب اگر رسول اللہ نے جملہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقط اذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہ بیٹی کے عنوان سے نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، کیوں؟ اس حدیث کا تھوڑا سا آپ کے سامنے دو چار باتیں کر کے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا دوں گا تیزی سے، لیکن شرط ہے کہ آپ متوجہ رہیں، میں محسوس کروں کہ میں بوجھ نہیں بن رہا ہوں، تب تک میں مولوی صاحب کے سامنے پڑھوں گا، اور اگر بوجھ بننے لگوں گا تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اجازت لے لوں گا۔ یہ حدیث رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ سے حدیث ہے، کیا کہا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس کے سامنے کہا ہے؟ صحاب کے سامنے کہا ہے، لوگ بیٹھے تھے۔ من اذاہا فقط اذانی، ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو فاطمہ کو کوئی ستا نہیں رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جرأت بھی تو نہیں تھی کوئی ستا سکے۔ پھر یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہیں سے معلوم ہوتا ہے رسول علم غیب رکھتے تھے، وہ آئندہ زمانے کے اوپر نظر تھی کہ کسی زمانے میں اگر تم نے فاطمہ کو اذیت دیا گویا مجھے اذیت دیا۔ اور یہ حدیث آگے بڑھتی ہے، من اذاہا فقط اذانی، من اذانی فقط اذا اللہ، من اذا اللہ فقط کفر۔ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا کافر ہوتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، میں کیا کہہ گیا؟ خدا بند عالم خود قرآن مجید میں کہتا، جب منافقین آئے سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو اگر تمہیں انہوں نے اذیت دیا تو یہ صالحین میں باقی نہ رہ جائیں گے۔ یعنی قرآن کہتا ہے جو رسول کو اذیت دے دے وہ سب کچھ تو ہوگا، صالحین میں نہیں ہوگا۔ اور رسول نے فیصلہ کیا میری اذیت کا معیار میری فاطمہ ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ یہ اس حدیث کا ایک یہ پہلو تھا۔ پھر اس حدیث میں 3 جملے آئے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، من رضاہا فقط رضانی۔ دیکھیں کون اس جملے کی قیمتوں کو دیتا ہے، من رضاہا فقط رضانی، من رضانی فقط رضی اللہ، من رضی اللہ فکون من الصالحین۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس کو حق ہے کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ میں کہاں پہنچا گیا آپ کو؟ اسے حق ہے کہ رضی اللہ کہا جائے۔ اب یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اخلاق کے آئیڈیل قرار دیے گئے ہیں، اسوہ حسنہ قرار دیے گئے ہیں۔ کبھی اخلاق سے گر کے آل محمد بات نہیں کر سکتے، کبھی ایموشنل ہو کے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس حدیث کے زاویے سے سمجھ میں آتا ہے اس حدیث کی آبرو بچانے کے لیے شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔
میں کہاں پہنچا گیا آپ کو؟ اس حدیث کی آبرو بچانے کے لیے شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. اگر سلام کا جواب دے دیتی تو پتہ کیسے چلتا کہ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کبھی اہل بیت کوئی سلام کرے، خود کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب بڑھ کے دو، جو خود ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں، جنہیں قرآن نے اسوہ حسنہ آئیڈیل قرار دیا ہے، اسے دیکھ کر خاندان شریف ہوا. کیا کہہ گیا اسے؟ اس کے عوض میں نہ جانے کتنے رذیل شریف کے دعوے دار ہو گئے، ان کے طفیل میں نہ جانے کتنے جھوٹے سچے قرار پا گئے. انہوں نے کیوں انکار کیا؟ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تاکہ دنیا کو ہماری ناراضگی سمجھ میں آ جائے. لہذا یہی مطالبہ ہے تاریخ سے کہ رضی اللہ عنہ کہنے سے پہلے دیکھو بطول راضی ہے کہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جس نے اسے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا وہ صالحین میں ہو گیا. تیسری حدیث اسی دعوے فاطمۃ بضعۃ منی من احبھا فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے لے جائیں اور تعویذ کی طرح ذہن میں رکھیے گا، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ بڑا فیصلہ کن جملہ ہے اذان محترم، اس پر میں ٹھہروں گا لیکن حدیث کے ترجمے کو مکمل کر دوں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبھا جس نے اس سے محبت کی، فقد احبنی شرط اور جزا ہے. علماء بیٹھے ہیں، میں سب سے زیادہ کم پڑھا لکھا ہوں. شرط و جزا ہے، جب تک شرط پوری نہ ہو جزا نہیں ملتی. محمد سے محبت جزا ہے، شرط کیا ہے؟ فاطمہ سے محبت. اے کاش تاریخ کا اگر آپ کے سامنے پہلو ہوتا نا تو آپ بہت بے چین ہو جاتے. فاطمہ تو بضعۃ منی یوں ہی نہیں کہا ہے. جس کی زبان سے ہمیشہ حکمت کا چشمہ جاری ہوا ہو وہ بلا وجہ کوئی حدیث بیان نہیں کرے گا. وہ بلا وجہ یوں ہی بیٹی کی تعریف نہیں کرا کہ بیٹی ہے لاؤ ہماری طرف سے، کہ بیٹی ہے تو بس لاؤ جو چاہو کہہ دو. نہیں، جو چاہو کہہ دو کہ منزل میں نہیں تھے. ایک کسی پہلو کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی من احبھا جس نے اس سے محبت کی، فقد احبنی اس نے مجھ سے محبت کی، من احبنی فقد احب اللہ اور اس نے اللہ سے محبت کی. آپ جا کے دیکھیں یہ محبت کا عنوان کیا ہے. ہمارا جو تاریخی اختلاف ہے وہ اس بات پہ رہا ہے. ہم نے بار بار اس مجلس میں پڑھا ہے، بنارس میں یہ بات کہی ہے اور آج بھی کھل کے کہتا ہوں کہ آج دنیا شیعوں کو کافر کیوں کہتی ہے؟ دو دلیل ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بات کہہ دوں، بریکٹ میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں. دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کیا ہے؟ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. چونکہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، لہذا رسول کو برا بھلا کہنا، رسول کو برا بھلا کہنا ہوا تو کافر ہیں. کمال کی بات ہے. صحابہ کو ناراض کر دینے پر تو کافر ہیں اور فاطمہ کے ناراض کرنے پر مسلمان ہیں. بھائی صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. ذرا پانی مانگا. توجہ فرمائیں. عبد الحسین بہبہانی نے مناظرہ کیا تھا اور اس میں جملہ کہا ہے، جس جملے کو سنا دیتا ہوں شاید روحانیت بڑھ جائے گی. ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. ہم پر الزام ہے کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. نہیں، ہم رسول کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. کون کہتا برا کہتے ہیں؟ ہم رسول کے صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن معیار بھی گرنے نہیں دیتے. ایرے غیروں کو داخل کرنے نہیں، معیار نہیں گرنے دیتے. اب ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
بھائی شاید ظاہر سی بات ہے دنیا آزاد ہے، جس کو جو منہ میں آئے کہے، وہ کہتے جی شیعہ کافر ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو بجائے اس سے کہ ہم ان پہ اٹیک کریں، گالیاں دیں، موضوع کو کسی اور طرف موڑ دیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ شیعہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ بھائی آپ توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس حدیث اپنے ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من احبھا فقد احبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بات آپ کے سامنے بہت واضح ہوگی۔ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تمام اہل عالم اسلام کا جتنا فرقہ ہے وہ صحابیت کی تعریف کیا کرتا ہے؟ ایک آدھ دو لوگوں کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایک بار یا بار بار رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ اگر حدیث ذہن میں ہوتی تو فیصلہ ہو گیا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صحابی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے نا، اس پہ اس میٹر کو پروموٹ کریں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ زبان اچھی ہو، اب آپ فیس بک کھولیں، ان پہ لانا، اس سے کام نہیں چلنے کا، اس سے نفرت پھیلے گی۔ کمال یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ان پہ لعنت، توجہ فرمائیں، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ سطحی بات ہے۔ کمال یہ کہ پروموٹ کریں میٹر کو کہ شیعہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور جسے صحابی کہتے ہیں اسے برا نہیں کہتے، یہ ہم پر الزام ہے۔ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام ہے صحابہ، لیکن صحابیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو تمام عالم اسلام کے تمام فرقے نے لکھا کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے۔ تو اتنا نا عالم اسلام نے اتنا فیصلہ کر دیا کہ جو رسول کے مقابلے پر آ جائے وہ مؤلفۃ القلوب تو ہے، صحابی نہیں ہے۔ شیعہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، لیکن شیعہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے، لیکن ثابت بھی کرے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بنیادی فرق ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے عالم اسلام کے صحابیت کی ڈیفینیشن میں اور شیعوں کی صحابیت کی ڈیفینیشن میں۔ تمام عالم اسلام کہتا ہے جو رسول کو محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ صحابی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھنا ہے، ثابت کرے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ کہیں جی میں مولانا امام حیدر سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو ثابت بھی تو کرو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولانا سے میں بہت محبت کرتا ہوں، دوسری طرف مولانا پہ الزام لگا دیں، میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ تو سامنے والا کیا کہے گا؟ بڑا منافق ہے، منہ سے تو کہتا ہے کہ امام حیدر سے محبت کرتے ہیں، تو پھر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ محبت نہیں کرتا۔ تو میرا عالم اسلام سے سوال یہی ہے کہ اگر رسول سے محبت کرتے تو ہذیان کا الزام نہ لگاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول سے محبت کرنا، اللہ اکبر، صحابیت کا معیار ہے۔ اور محبت کی ڈیفینیشن رسول نے کیا بتائی؟ جو فاطمہ سے محبت کرے گویا وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب معیار رسول سے محبت کرنا نہیں بچا، معیار فاطمہ سے محبت کرنا بچا ہے۔ اب جو فاطمہ سے محبت کرے مدینے میں وہ صحابی ہے، اور جو فاطمہ کے مقابلے پر ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ کو؟
تو ذرا ایسی صلوات پڑھیں گے میں بات آگے بڑھاؤں. جیتے رہو بیٹا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے محبت کی. رسول قصیدہ پڑھ رہے ہیں شان میں, اور اللہ کیا کہتا ہے؟ لولا لما خلقت الافلاک. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی عزیزو. دنیا نہ بنانی ہوتی تو رسول تمہیں خلق نہ کرتا. لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں رسول خلق نہ کرتے. لولا فاطمہ لما خلقتکما. بہت بڑا فیصلہ ہے, ایک جملے سے تڑپ جائیں گے آپ. اگر فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتے. اس کا مطلب فاطمہ بنیاد ہے امامت کی بھی اور رسالت کی بھی. فاطمہ نہ ہوتی تو نہ امامت ہوتی نہ رسالت ہوتی. یہی کہنے کا مقصد ہے نا. نام سے مراد نام نہیں ہے, ٹائٹل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر تم دونوں کو فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتے. تم ہی دو تو فاطمہ کا حجاب ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے بات واضح ہوئی, ورنہ یہ سوال رہ جاتا. بہت سے لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا کہ حدیث شیعوں کی گڑھی ہوئی ہے کہ رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو شریعت کا ذمہ دار ہے یہ حکم دیتا ہو کہ بیٹی پر واجب ہے کہ باپ کا احترام کرے, وہ کیسے بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے گا؟ اگر یہ جملہ نظر میں ہوتا تو کبھی نہ کہتے. محمد بیٹی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے, وجود کا احترام کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رہیے. محسوس کر رہے ہیں یہ ہے عظمت فاطمہ. اور آج جو مجھے تحفے دینے ہیں دو ایک آپ کے حوالے کر دو. یہ ہے اتنی عظمت ہے, اتنا رسول نے سمجھایا, اسے نہ ستانا. لیکن دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے, مدینے کے لوگوں نے مجبور کیا کہ شہزادی اپنے گھر سے قدم نکالے. صدق کا میٹر آیا. شہزادی نے نہ جانے کتنی بار کہا ہے, کہلوایا ہے کہ دیکھو یہ جو بھی اس باغ کے آمدنی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا, کھجوریں آتی تھیں اور جو آمدنی ہوتی تھی غربا میں بڑھتی تھی, اس آمدنی کو اسٹاپ کر دیا گیا تھا. شہزادی اپنے لیے مطالبہ نہیں کر رہی تھی, ان غریبوں کا درد تھا جو مدینے میں تھے. اس لیے کہ جو مظہر خدا ہوتا ہے وہ رزق بانٹنے میں دوست اور دشمن کو نہیں دیکھتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے, اللہ اکبر. تب مطالبہ کر رہی تھی, اور جب مطالبہ پورا نہ ہوا تو گھر سے قدم نکالا. 2 ہی بار تو شہزادی نے قدم نکالا ہے. ایک بار باپ کے ساتھ عیسائی کے مقابلے پر گئیں, ایک بار باپ کے بعد منافقین کے مقابلے پر گئیں. مذاق ہے شہزادی کا گھر سے قدم نکالنا؟ لیکن اپنا اپنا نصیب ہے, اپنا اپنا فرق ہے. جب پہلی بار قدم نکالا مباہلے کی منزل پر, عیسائی ہوشیار تھے, پہچان گئے. آئے آپ میرے ساتھ چلیں, مجھے تھکائیں نہیں. مسلسل مجلس میں پڑھ کے آ رہے اور مسلسل پڑھنی ہے. میں بخل نہیں کروں گا, لیکن آپ, ہمارے استاد کہتے تھے کہ مجلس ان کے سامنے پڑھو جو خریدار بیٹھے ہوں, تماشائی نہیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد.
دیکھیں محسوس کریں. جیتے رہیے. شہزادی نے گھر سے قدم نکالا. انہوں نے کیا کہا؟ ہٹ جاؤ مقابلے سے. ہم ایسی ذات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ ہٹ جائے. یہ کون سی ذات تھی جسے دیکھا نہیں تھا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ مباہلے کا منظر کیا تھا؟ 40 دن تک نجران کے عیسائی، نجران ایک ایسی جگہ تھی جو مرکز تھا عیسائیوں کا، جیسے ہمارا قوم اور نجف ہے ایسے نجران تھا. وہاں کے پڑھے لکھے علماء آتے تھے. یہ اونٹ کے چرواہوں کی اولادیں نہیں آتی تھیں. میں کیا کہہ گیا؟ پڑھے لکھے علماء آتے تھے اور کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. قرآن سمجھایا جا رہا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، آیت پہ آیت آ رہی. اہل بیت ابھی نہیں بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے. وہ اللہ ہے جو آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تب قرآن نے کہا، رسول اپنی مرضی سے نہیں گئے، قرآن نے کہا کہ اب ان پر حجت تمام کرنے کے لیے مباہلہ کرو. میں جملہ کہہ دوں، قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے لیے بھی کافی نہیں ہوں. اگر قرآن اپنے لیے کافی ہوتا تو یہ ڈیسیژن دیتا. کیا کہتا؟ اے رسول ناتا توڑو، انہیں بھگاؤ. یہ ہٹ دھرم ہے، مانتے نہیں. نہیں، جہاں قرآن منوا کر تھک جائے وہاں آل محمد آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نجران کے عیسائی 40 دن آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں، 40 دن آئے نا، تو 40 دن میں کیا ان کی ملاقات علی سے نہیں ہوئی؟ آپ پہنچے. کیا ان کی ملاقات حسنین سے نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ نہ آئے ہوں. تو یہ کون سی ذات تھی جسے انہوں نے مباہلے سے پہلے دیکھا نہیں تھا؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ وہ ذات ہے ذات فاطمہ کہ جس کے وجود کو دیکھ کر نجران کے عیسائی کانپ گئے. پڑھے لکھے تھے، سمجھ گئے. اگر آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو میں کیا ملت پڑھوں گا. پڑھے لکھے تھے، سمجھ گئے. کیا کہا؟ کہ ہمیں ان کے سامنے مباہلہ نہیں کرنا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ اگر ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ ٹل جائے. قرآن نے ایگریمنٹ کیا سائن کرایا تھا؟ ایگریمنٹ کہ جو ہارے گا اس پہ لعنت ہوگی. تو عیسائی ہارے کہ نہیں ہارے، لیکن لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ علماء نے لکھا چونکہ ان کے مقابلے سے ہٹ گئے. ان کے مقابلے سے ہٹ گئے. جو مقابلے سے ہٹا ہارنے کے بعد بھی لعنت سے بچ گیا. یہ بے وقوف سے مقابلے پر آ گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جدھر رہی اللہ آباد رکھے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بے وقوف تھے. جیتے رہو، جیتے رہیے.
یہ مقابلے پر آئے، معیار لعنت کا ان کے مقابلے پر آنا ہے۔ تو شہزادی نے دوسری بار قدم کب نکالا؟ دربار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بھائی مولانا برادر عزیز اللہ انہیں سلامت رکھے، بڑا پڑھا لکھا ہے، ایک شخصیت ہے، جوان ہے، چھوٹے بھائی ہیں، لیکن علم میں ہم زیادہ بڑے ہیں۔ شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ جب شہزادی دربار میں داخل ہوئی، لعنت کا سبب کیا بنا؟ تو کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ دنیا کہتی ہے جی جانے دیجئے، معاف کر دیجئے، اتحاد کی بات کیجئے۔ کیسا اتحاد؟ اتحاد کی بات ان سے وہی کرے گا جو اپنی ماں کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں۔ کوئی احترام میں کھڑا نہ ہوا۔ شہزادی ام ایمن کے سہارے گئی تھی ایک گوشے میں، چونکہ ام ایمن بلند قامت تھی، پیچھے کھڑی ہو گئی، اور جس انداز میں خطبہ کہا ہے، جائیے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، کتاب لکھی ہے علامہ کاظم قزوینی عراقی نے، 350 صفحہ لکھا ہے صرف خطبے پر۔ وہ لکھتے ہیں اس خطبے کے بارے میں اتنا کہہ دینا، شرح ابن ابی الحدید میں معتزلی نے بھی یہ لکھا ہے کہ نہ جانے شہزادی نے جو خطبہ دیا تھا نہج البلاغہ کے وجود سے 25 سال پہلے کا خطبہ ہے، 25 سال پہلے کا ہے جو نہج البلاغہ میں خطبے مولانا نے دیے، 25 سال کے بعد دیے، لیکن علی جیسا بلیغ اور علی جیسا باکمال بھی اپنے خطبے میں شہزادی کے جملوں کو دہرا رہا ہے۔ کیا کہہ گیا آپ سے؟ مذاق نہیں ہے، علی معصوم ہے، لیکن شہزادی کے جملے کو اپنے خطبے میں دہرایا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کا یہ خطبہ جو میں آپ کے سامنے چند جملے پڑھوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بار بار پڑھوں گا۔ شہزادی کے یہ خطبے کے بارے میں لکھتے ہیں قزوینی، آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں کہ اسے علماء کہتے ہیں کہ صحیفہ فاطمہ کا جز ہے۔ اس صحیفہ فاطمہ کے بارے میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جملہ سن لیں، اسے کہا گیا صحیفہ فاطمہ کا جز ہے، اور صحیفہ فاطمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، چھٹے امام سے حوالے سے روایت ہے کہ دنیا جب علم کی تشنگی محسوس کرتی ہے میرے دروازے پر آتی ہے، اور جب ہم علم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو صحیفہ فاطمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک یہ خطبے کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شہزادی خطبہ دیتے دیتے بیچ میں ایسے جملے استعمال کر گئی ہیں جو آل محمد نے بہت کم لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس سے شہزادی کا غیظ و غضب و ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب آئیے اس خطبے کو جم بندی کی گئی ہے، جب اس کو اگر ایک محققانہ نظر سے دیکھے جائیں تو چند ٹکڑوں میں خطبہ بانٹا ہے۔ شہزادی نے کمال کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد کی، دوسرے اپنے باپ رسول کی تعریف کی، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے شہزادی نے وہ مولائے کائنات کا دفاع ہے، دفاع کیا ہے۔ اس کے بعد احکام شریعہ کی تشریح کی ہے، یہ واجب کیوں، یہ حرام کیوں، یہ واجب کیوں، یہ حرام کیوں۔ اس کے بعد اپنی دلیل دیا ہے، اور دلیل کے نہ ماننے پر بیٹھے ہوئے حاکم کے چہرے سے نقاب اٹھائی۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ دنیا اس مطالبے کو چھوٹے سے باغ میں محدود نہ کرے۔ میں اپنے خطابت میں جملہ کہہ دوں ان کی بات کو، شہزادی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، وہ بھی ان بنیاں بقالوں سے۔ شہزادی ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے گئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادی ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے گئی تھی۔ وہ نقاب کیسے ہٹی ہے اگر موقع مل گیا تو وہاں تک پہنچاؤں گا آپ کو، لیکن یہ خطبہ ہے عزیزو، اور اس کے سننے کے لیے اتنی ہی آپ کی فکر بھی روشن ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ روشن ہے، میں نے معطر کر لیا ہے اس تھوڑی سی فضیلت سنا کے۔ امید ہے کہ آپ جملوں کی قدر کریں گے اور محسوس کریں گے وہاں تک جہاں تک میں چاہتا ہوں، باقی اگر آپ اس سے زیادہ محسوس کریں تو بی بی کا تھا آپ کے پاس ہے۔ شہزادی جب پہنچی ہیں اور کسی نے احترام نہ کیا تو خطبے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے، اسی جملے سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنا ہمارے طرف متوجہ ہیں۔ کہا آج تم نے ہمارا احترام نہ کیا
اس سے ہماری عزت میں کمی نہ آئی۔ دوسرا جملہ سنیے، آج تم میرے احترام میں کھڑے نہ ہوئے، اس سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہ آئی، لیکن تم نے اپنی اوقات بتا دیا۔ کہ تم سیرت رسول بھول گئے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تم سیرت رسول بھول گئے ہو۔ رسول احترام میں کھڑا ہو رہا تھا، یعنی دعوے داری پر کوشچن مارک پہلے جملے میں لگا دیا۔ جو رسول کی سیرت بھول جائے وہ رسول کی شریعت کا ٹھیکیدار کیسے ہے؟ اس کے بعد خطبہ شروع کیا، اور قیامت کا خطبہ ہے۔ جملے سن لیجئے اور محسوس کیجئے، ہر جملے کی تشریح ہے۔ 100-200 مجلس پڑھوں تو شاید آپ کی پیاس نہ بجھے۔ اور کمال اس خطبے میں یہ ہے، اور اسی روش پر اہل بیت علیہ السلام نے خطبہ دیا بھی ہے۔ پہلا خطبہ آ رہا ہے رسول کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی فرض سے، تعریف خدا کی کر رہی ہیں، فضیلت اپنی بیان کر رہی ہیں۔ ہائے ہائے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے عزیزو۔ تعریف اپنی ہے، تعریف خدا کی ہے، فضیلت اپنی ہے۔ اب اس کا جو پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی، پیچھے والوں کو آواز نہیں ملی، 2 منٹ میں رک جاتے۔ تعریف خدا کی ہے، آواز جا رہی ہے پیچھے؟ تعریف خدا کی ہے، فضیلت اپنی ہے۔ اب جملہ سن لیجئے، اور یقین کریں جب میں پریشان ہوتا ہوں نا کبھی اپنی زندگی میں، پرسنل لائف میں، یہ جملہ بہت سکون دیتا ہے، اس لیے میں سناتا ہوں مومنین کو، آپ بھی یاد رکھیں اسے۔ الحمد، خطبہ شروع کیا اللہ کی حمد سے۔ الحمدللہ الذی جرى العین العزت من دارنا، جو نہیں بولا وہ مقروض ہے زہرا کا۔ تعریف اس خدا کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا۔ الحمدللہ الذی جرى العین العزت من دارنا، تعریف اس خدا کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا۔ قیامت کا جملہ سن لیجئے، من جاء بمحبت فسقا، جو اس دروازے پر محبت کے ساتھ آیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا۔ ارے جملہ نہ کھا جائیے گا، جو محبت سے دروازے پر آیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا۔ من انکرا وابغض فغرق وسرق، اور جس نے انکار کیا، جس نے بغض رکھا، وہ عزت کا پیاسا رہا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ جو دروازے پر آیا، جو دروازے پر آیا محبت کے ساتھ، محبت کا لفظ رکھا ہے، وہ عزت سے سیراب ہو گیا۔ جس نے دروازہ چھوڑا، جس نے دروازے سے بغض رکھا، وہ عزت کا پیاسا رہا۔ تشریح کر دوں، سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ پانی پی کر گھر سے آئیں 2-4 گلاس، بیٹھے ہوں، بھائی صاحب پانی پیجیے گا؟ نہیں چاہیے۔ پانی پیجیے گا؟ نہیں چاہیے۔ بار بار مطالبے پر بھی وہ استغنائیت کا ثبوت دے گا، وہ بے نیازی کا ثبوت دے گا۔ اور ایک آدمی پیاسا آیا، بھائی صاحب پانی پلائیے، اس نے نہیں پلایا، اس نے کہا بھائی صاحب پانی پلائیے، اس نے نہیں پلا، کہا بھائی صاحب پانی پلائیے۔ جو پیاسے ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو سیراب ہوتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ دنیا یہی تو تعجب کرتی ہے، یہ علی والے کسی دروازے پر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. چھوڑ دیا خطبے کو چونکہ ہر ایک جملہ بس ہر سے پڑھتا ہوں، میرا وقت اب نہیں بچا ہے. پھر اپنے باپ کی تعریف کی. وہ طٰہٰ ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ حبیب خدا ہے. میں نے کہا نا تعریف کرتے کرتے لہجے کو پلٹ دیتی تھی. وہ ہے کہ جس کے قصیدے اللہ نے پڑھے، وہ ہے کہ جو اللہ کی وحی کا امین رہا. اے جملے کم نہیں ہے یہ وہ ہے جو خاتم الانبیاء رہا، یہ وہ ہے جس پر مہر رسالت ختم ہو گئی ہے. کہتے کہتے کہا اور اسی کی اولاد کو ستا رہے ہو اور اسی کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے ہو. پھر بھی جملہ کہا اے اونٹ کے چرواہوں کی اولادو، اے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، ارے تمہیں انسانیت کا لباس میرے باپ نے پہنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آج جو تم شرافت کا لباس پہن کے میرے سامنے کھڑے ہو، اس لباس کو میرے باپ نے دیا ہے. پھر مولائے کائنات کی تعریف کی اور اس میں عجیب جملہ کہا ہے. بہت لمبی طویل ہے، فہرست ہے. میں سوچ رہا ہوں کس جملے کو پڑھوں کس کو چھوڑ دوں. کہ تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو. دیکھیں یہ جملہ عجیب و غریب ہے. اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو. میں اپنی خطابت کے جملے میں کہتا ہوں مولانا کی خیانت نہ ہو جائے. اس کو کہتے ہو خدا کی قسم اگر میرا شوہر علی جنگوں میں تلوار نہ اٹھاتا تو تمہاری ہڈی بوٹیوں کا پتہ نہ چلتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں بہت مضبوط عربی نہیں ہے مولانا کے سامنے. ایک لفظ آتا ایکم. یہ کبھی کبھی بولا جاتا ہے جب مقابلہ ہو. تم ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، وہ ہے وہ یہ ہیں تو ایکم آتا ہے لفظ. شہزادی نے ایکم سے بلاغت کا استعمال کیا ہے. مولائے کائنات کی دفعہ بہت جملے کہے ہیں. دو جملہ سن لیجئے اور آگے بڑھ جاتا ہوں. ایکم اوسا سفرۃ من سفرۃ سلیمان. کیا جملہ کہہ دیا. تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو جس کا دسترخوان سلیمان کے دسترخوان سے زیادہ وسیع تھا. نہیں جملہ کھا گئے آپ. اس کی آیت اللہ قادم قزوینی عراقی نے تشریح کیا ہے کہ سلیمان کا لفظ کیوں لائے. کہ سلیمان کے دسترخوان پر وہی لوگ کھاتے تھے، وہی لوگ آتے تھے جنہیں خدا نے فطرتاً کھانے کو دیا تھا، فطرت میں کھانے کا مزاج رکھا تھا. میں کیا کہہ گیا. وہی لوگ آتے تھے لیکن علی کے دسترخوان پہ وہ بھی آتے تھے جو فطرتاً کھانے کا مزاج نہیں رکھتے تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جن کا دسترخوان سلیمان کے دسترخوان سے زیادہ وسیع تھا. ایکم. کاش میں کیسے سمجھا دوں اس بات کو. بہت طویل گفتگو ہے، ایک دو جملے کہہ کے جاؤں گا، پھر یاد دلائیں گے تو کسی مجلس میں تفصیل سے پڑھ دوں گا. ایکم یسمہ اللہ قرآنا. تم اس سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو جس کو اللہ نے قرآن کہہ کے پکارا. نہیں آپ تھک گئے ہیں میرے خیال سے. جسے اللہ نے قرآن کہہ کے پکارا. اللہ اکبر. رسول نے بھی کیا کہا تھا. علی مع القرآن والقرآن مع علی. جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن. اب نیزے پہ قرآن بلند کرنے سے دھوکہ نہ کھانا. دیکھنا علی کدھر ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر.
آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں، میں اگر فیگر میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں، 70 بار قرآن نے لفظ قرآن استعمال کیا شاید، اس میں اکثریت قرآن سے مراد علی ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس پہ انہوں نے دلیل دیا۔ دلیل کیا دیا وہ سنیے، اور آگے بڑھ جاتا ہوں، چند منٹ اور آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کے کہ جب شہزادی نے کہا کہ اللہ نے اس سے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو جس کا اللہ نے قرآن نام لے کر قرآن کہہ کے پکارا ہے، یہ کہاں کہا ہے؟ تو آیت اللہ کاظم قزوینی نے آیت پیش کر دی، سورہ مائدہ کی آیت ہے، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلم بہ الموتى، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ آپ سو گئے ہیں؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے زمین سمٹ جائے، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے مردہ بولتے ہیں۔ اگر یہ کتاب والا قرآن ہے تو پہاڑ کے سامنے رکھو، پورا قرآن رکھو گے پہاڑ ہلے گا نہیں، تو وہ کون ذات ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے؟ اگر یہ پہاڑ کے سامنے آئے تو پہاڑ ہٹ جائے، پورا قرآن رکھے زمین سمٹے گی نہیں، وہ کون ذات ہے کہ جس نے ایک قدم مدینے میں رکھا، دوسرا خیبر میں رکھا، وَكُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى، اس سے مردہ بولنے لگے، پورا قرآن مردے کے سینے پر رکھ دو نہیں بولے گا، وہ کون ہے جو ٹھوکر مارتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک طویل خطبہ ہے، کسی موقع پر آپ کو سنا دوں گا۔ پھر احکام تشریعہ کی بات کی، اگر نمازیں پڑھتے ہو اب بڑے شوق سے پڑھتے ہو، اب بڑی کثرت سے پڑھتے ہو، اور یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ واجب ہے، لیکن یہ جانتے ہو کہ کیوں واجب ہے؟ آپ اگر سست ہو گئے تو بھائی بتا دیں پلیز، میں اپنا ٹائم زیادہ دے رہا ہوں۔ اس وقت مجھے مجلس کو ختم کر دینا چاہیے اگر مجھے ٹرین پکڑنی ہے، لیکن شہزادی مجھے ٹرین پکڑائیں گی، میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، میرے ساتھ چلیں۔ جانتے ہو، یہ سمجھ کے پڑھتے ہو کہ واجب ہے، سوال کر رہی ہے بیوی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ نماز کیوں واجب ہے؟ اور معلوم بھی کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ نماز تمہارے گھر میں نہیں ہمارے گھر میں اتری ہے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ نماز کیوں واجب ہے۔ ان اللہ افترض الصلاۃ علیکم تنزیہا عن الکبر، اللہ نے تم پر نماز اس لیے واجب کیا کہ تم میں غرور نہ پیدا ہو جائے۔ اگر زمین پہ اکڑ کے چلنے کی عادت ہے تو رکوع تک آ جاؤ، اگر یہاں بھی اکڑ دور نہ ہو تو زمین پر آؤ کہ تمہاری اوقات ہی زمین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب خطبہ تشریع دے چکے ہیں تو پوچھتا ہے حاکم کیوں آئی ہیں؟ کہ تجھے پتا نہیں ہے؟ کہ میں کیا کروں، آپ کے بابا ہی نے تو کہا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو میراث دیتے ہیں نہ کسی سے میراث لیتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا پورے قرآن پہ یقین ہے یا آدھے قرآن پر؟ میں ہوتا تو کہتا شہزادی کس سے بات کر رہی ہیں، پورے قرآن اور آدھے قرآن کی تو چھوڑیں، سورہ بقرہ تک نہیں پہنچا ہے۔ کا پورے قرآن پہ قرآن نے وورث سلیمان و داؤد، سلیمان نے داؤد کی میراث لی، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، میراث دینے والا بھی نبی، میراث لینے والا بھی نبی۔ بس یہیں پہ جملہ سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی عجیب جملہ لکھتے ہیں، شہزادی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، یہ دنیا کو بتانے گئی تھی کہ کل جب میرا باپ کہتا تھا لاؤ قلم اور کاغذ میں لکھ دوں، تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ قرآن کافی ہے، اور آج جب میں قرآن سے استدلال دے رہی ہوں تو میرے باپ کی حدیث لے آ رہے ہیں۔
ان کا ایمان نہ حدیث پر ہے نہ قرآن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد جب گواہ مانگا، شہزادے نے گواہ پیش کیا. جب گواہی کو منع کیا ہے نا تو 3 جملہ ہے جو اس خطبے کی جان ہے میرے لیے جو میں سنا کے یاد لے رہا. 3 جملہ اب درباریوں سے نہیں، اب حاکم سے خطاب ہے، کیونکہ اس نے شہزادی سے گواہ مانگا. مجرم خود گواہ مانگ رہا ہے. جب گواہ مانگا نا تو شہزادی نے اصلیت تک لے آئی اور 3 جملہ کہا ہے. اب شہزادی حاکم سے خطاب کر رہی. حاکم کون ہے آپ کو سب کو پتا ہے. خطاب کر کے پہلا جملہ کہا وَصَلِبَ جَلْبَابَ الدِّينِ، تو نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا. ہائے جملے کی قدر کرنے. تو نے دین کی چادر کو اتنا جلدی میلا کر دیا. اور میں اپنی پسند کا سب سے عظیم جملہ سناتا ہوں. وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَابِينَ، رسول کے زمانے کا گونگا بولنے لگا. وَنَطَقَ كَاظِمُ الْغَابِينَ، رسول کے زمانے کا گونگا جو علی کے سامنے بولنا نہیں جانتا تھا وہ بولنے لگا. وَأَطْلَى الشَّيْطَانَ رَأْسَهُ مِنْ مَخْزَرِهِ هَاتِفًا بِكُمْ، اور شیطان نے پھر اپنی پناہ گاہ سے سر کو اٹھایا اور تمہیں ندا دیا. استخلفکم خفافا، تم اتنے ہلکے ہو گئے کہ شیطان تمہیں بلاتا گیا اور تم بھاگتے گئے. وَتَجَرَّبَكُمْ قَبْلَ، اور شیطان نے اس سے پہلے بھی تجربہ کیا ہے. وہ بلاتا گیا تم بھاگتے گئے. آیت اللہ قزوینی نے لکھا کہاں بھاگے. احد میں جب علی نے راستہ روکا بھاگنے والے کا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا علی آپ نے آواز نہ سنی قد قتل محمد مارے گئے. علی نے کہا یہ آواز تو میں نے نہیں سنا. کیا تو نے آواز نہ سنی کہ رسول کہہ رہے آئینہ تفروا وانا حی، کہاں بھاگ رہے ہو جبکہ میں زندہ ہوں؟ وہ کہتا یہ آواز میرے کانوں میں نہیں آئی. ارے میں کہاں لے گیا؟ 2 آواز بلند ہوئی تھی. ایک آواز شیطان کی قد قتل محمد، ایک آواز رسول کی کہاں بھاگ رہے ہو. جب اس نے کہا یہ آواز آپ نے نہ سنی، علی نے کہا میں نے نہ سنا. علی نے کہا تم نے آواز نہیں سنی، اس نے کہا میں نے نہیں سنا. تو قزوین لکھتے ہیں اس میں تعجب کیا ہے. الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور ایک کہہ کے شہزادی واپس، کہہ کے واپس. اور جب آئی نا، ایسی بات ہے جس کا احترام رسول کرتا، اسے ایسے لوگوں کے سامنے جانا پڑا جس کا خاندان شہزادی کے خاندان کی روٹیوں پہ پلا تھا. اسے کہتے ہیں حمیت نفس. لیکن اسلام کا معاملہ تھا، دین کا معاملہ تھا. جیسی مولائے کائنات کو دیکھا نا رونے لگی. شہزادی رونے لگی. رونا تھا کہ مولا نے کہا زہرا یہ تو اللہ کی راہ میں بہت چھوٹی سی مصیبت. محلن محلا یا زہرا، صبر کریں صبر کریں. بس عزیزو 2 جملے سن لیں. جمکران انشاءاللہ آپ کا جانا ہوگا، علماء جاتے رہے، میں بھی جاتا رہا. جمکران میں ایک زمانے میں مجلس پڑھتے تھے آیت اللہ مظاہری، جن کا مصائب بہت سارے علماء جانتے، بڑا مشہور تھا.
شہزادی کی شہادت کے عنوان سے اتفاق سے شب 3 بھی تھی اور شب بدھ بھی تھی. میں اس جمکران گیا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس مصیبت پر ہر امام روتا ہے وہ ہے زہرا کی مصیبت. وہ کہتے ہیں کہ آخری امام کا ایک جملہ شیعوں کو روتے روتے مر جانا ہی کافی. ایک جملہ. وہ جملہ کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ امام سے کسی سے ملاقات ہوئی, ہمارے آخری امام سے ظاہر پرسہ تو انہیں کو دینا ہے نا, ماں تو انہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں مظاہر کیوں نہ روئیں ہم اس شہزادی پر, اپنی جدہ فاطمہ پر. وہ جملہ سن لیں, جب سوچو گے رو گے. جب میں سوچتا ہوں تڑپ جاتا ہوں. تم نے کہیں دیکھا ہے کہ 18 سال کی عورت عصا کے سہارے چلتی ہو؟ اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ شہزادی اتنا کمزور ہو گئی کہ عصا کے سہارے تو شہزادی نے جتنے دن زندہ تھیں علی کو نہیں بتایا, علی کو واقعہ نہیں بتایا, علی کو اپنا درد نہ بتایا. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ جب علی مسجد میں چلے جاتے تھے تو شہزادی ام سلمہ سے کہتے تھے, ام سلمہ پہلو میں بہت درد ہوتا ہے. تو ام سلمہ کہتی تھی کہ آپ علی سے کیوں نہیں بتاتی؟ کہ علی میرا بہت پریشان ہے, علی بہت پریشان ہو جائیں گے, میں نہیں چاہتی اپنے درد کو علی کو بتاؤں. اللہ. اور ایک دن آیا کہ شہزادی نے گھر میں سارا اہتمام کیا. فضا نے بڑے تعجب سے دیکھا, بی بی کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ہمارا شاید آخری دن ہے, ہم اس حجرے میں اب جا رہے ہیں. میرے تسبیح کی جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں. اگر بچے اس سے پہلے آ گئے تو تم کھانا کھلا دینا, اور اگر بچے اس کے بعد آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. فضا اس حجرے کے سامنے بیٹھ گئیں یہاں تک کہ شہزادی کی آواز بند ہو گئی. فضا سمجھ گئیں اب بی بی دنیا میں نہیں رہی. جلدی سے دسترخوان لگایا, حسنین آئے, کہا آغا آپ کھانا کھا لیں. امام حسین نے دسترخوان کو دیکھا اور فضا کو دیکھا. ایک بار دسترخوان کو دیکھا اور کیا بات ہے, کیا بات ہے شہزادے؟ کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ حسین نے بغیر ماں کے کھانا کھایا؟ فضا سے بھی برداشت نہ ہوا, اشارہ کر دیا اللہ اکبر. اس سے زیادہ اور کیا شیعوں کے سامنے مصیبت پڑھی جائے. جیسی دروازہ کھلا ماں کو آواز دی. حسین کی آواز دینے پر ماں نے جواب نہ دیا. بچے سمجھ گئے, دوڑے دوڑے امامے کو پھینکا, دوڑے دوڑے مسجد میں گئے. مولائے کائنات مسجد میں تھے. آواز دی بابا میری ماں دنیا میں نہیں. لکھا ہے کہ مولائے کائنات نے خبر سنتے ہی مشکل کشا فاتح خیبر و خندق اتنے غمگین ہوئے کہ ابا میں الجھ کر نہ جانے کتنی بار گرتے اور سنبھلتے ہوئے گھر میں آئے, اور آواز دی زہرا تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ انتظار کیا اور مولا بی بی کی اس وصیت پر ابوالحسن مجھے رات میں غسل دینا, ابوالحسن مجھے رات میں کفن دینا, مجھے رات میں ہی دفن کر دینا, میرے جنازے میں فلاں 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 لوگ شامل نہ ہونے پائیں. آیت اللہ میان جی نے بہت کتابیں لکھی ہیں شہزادی کی شہادت پہ. وہ عجیب جملہ کہتے ہیں, شہزادی نے رات کی شرط کیوں لگائی تھی کہ رات میں غسل دینا؟ رات میں غسل کی شرط کیوں لگائی تھی وہ شہزادی جانے اور ان کی حکمت جانے. وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں آیا ہے کہ شہزادی نے اللہ اکبر علی کو یہ بتایا نہیں تھا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. وہ چاہتے تھے شاید یہ تصور رہا ہو کہ رات کی تاریکی میں علی غسل دیں گے تو ہو سکتا ہے زخم پہ نگاہ نہ پڑے, اس لیے شاید کہہ دیا ہو. لیکن بیان کرتے ہیں سلمان فارسی سے کہ سلمان فارسی باہر کھڑے ہوئے تھے, فضا پانی کا اہتمام کر رہی تھی اور مولائے کائنات غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے ایک بار مولائے کائنات کی آواز بلند ہو گئی. آواز کا بلند ہونا تھا, سلمان بے چین ہو گئے. آواز دی فضا ذرا اہتمام کرو, مجھے گھر میں آنے کی اجازت دو, میں دیکھوں میرا مولا کیوں بے چین ہو رہا ہے. سلمان ایک بار سلمان کے لیے اہتمام کیا گیا. سلمان جیسے حجرے میں اور گھر میں داخل ہوئے بیان کرتے میں نے کیا دیکھا, کبھی مشکل کشا کو اتنا پریشان نہ دیکھا, کبھی مشکل کشا کو اتنا روتے نہ دیکھا. میں نے دیکھا علی اپنی پیشانی کو دیوار پہ ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے. میں نے کاندھے پہ
ہاتھ رکھا، اے فاتح خیبر، اے مشکل کشائی کرنے والے، آج رونے کا سبب کیا ہے؟ پلٹ کے کہا سلمان، زہرا کی پسلیاں، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ مولا کو اتنا غم ہوا یہاں تک کہ کفن دیا گیا، کفن دینے کے بعد صحن خانہ میں لا کر جنازے کو رکھا گیا، کہا حسن آگے بڑھو، حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا، زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، اس کے بعد کا حسین آگے بڑھو، کہ بابا جب تک ماں نے حسین کہہ کے نہ بلایا میں کبھی ماں کے پاس نہ گیا۔ زہرا نے بندے کفن کو توڑا، اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حسین کربلا میں گھوڑے پر ڈگمگاتے رہے، معلوم ہے ماں موجود ہے، جب تک ہاتھ پھیلا کر نہ بلائے گی حسین کیسے کرے۔ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضن میں قضاء و تسلیم اللہ۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما، جو لوگ اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اس بستی پر اس مجمع پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت، موت آئے تو آل محمد کی محبت، اس ذکر کو قبول فرما۔ پروردگارہ علماء کرام، ذاکرین، شعراء، مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے انجمن کے جوانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کو فروغ عطا فرما، شہزادی کے لطف و کرم سے محروم نہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے غلاموں میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں واجب پہ عمل کرنے اور حرام کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔